نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وقال الله تبارك وتعالى وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مسلیان، ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے متعدد مقامات سے آیات کو سماعت فرمایا یا آیت کے جز کو، اور تمام ہی کا عنوان وہ ہے شکر۔ اس نسبت سے آج ہم شکر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صرف زبان سے کہہ دینا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ کافی نہیں۔ شکر کی حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ شکر ہے کیا؟ بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے ہیں، میرے شکر گزار بندے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، میرے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی اہمیت کو سمجھیے۔ وجہ، انسان کسی چیز کے معاملے میں اس وقت تک سنجیدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی اہمیت اس کے سامنے واضح نہ ہو جائے، اجاگر نہ ہو جائے۔ تو آئیے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ حقیقت میں ایک پہلو ہے اس کی اہمیت، بہت اہمیت ہے اس عنوان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو گے اور اس کے اوپر ایمان رکھو گے۔ عجیب بات دیکھیے، یہاں پر ایمان کے اوپر شکر کو مقدم رکھا گیا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، ایمان بعد میں، شکر پہلے۔ جو چیز تقدیم و تاخیر میں پہلے آتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا یہاں پر ایمان کو مقدم رکھا گیا شکر پر، تو یہاں پر اہمیت ایمان کے اوپر شکر کی زیادہ ہے۔ وجہ، جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ دراصل ایمان نتیجہ ہے شکر کا۔ اگر شکر ہے تو اس کے نتیجے میں ایمان۔
نتیجہ ہے کلی کا، ایسے ہی ایمان نتیجہ ہے شکر کا۔ اگر شکر ہے تو ایمان ہے، اور حقیقتاً حقیقی ایمان اس وقت ہے جب شکر ہے۔ شکر اور ایمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے اور مجھ پر ایمان رکھو گے۔ ہم یہ ساری نمازیں، یہ عبادتیں، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہمارے دل میں بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا دے دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام صالحین، تمام اولیاء اسی لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا کر دے اور جہنم سے چھٹکارا عطا کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا میں تم کو عذاب کیوں دوں گا تم کو عذاب اگر تم شکر گزار بندے بنو گے۔ برسبیل تذکرہ اس آیت سے متعلق ایک واقعہ ہے، اس کو بھی آپ سنتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کو۔ خطبے میں ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا تھا، میں نے سنا تھا، بہت اچھی لگی تھی وہ بات۔ وہ ماہ رمضان میں عمرہ سے لوٹے تھے یا رمضان کے بعد ان کا خطبہ تھا، تو انہوں نے اپنے اس حرم کے اندر تراویح کے دوران قیام اللیل کے دوران ایک واقعے کو بیان کیا کہ قرآن کے اثرات ان لوگوں پر جو قرآن کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے سمجھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں قرآن کے اثرات۔ جمعہ کے خطبے میں وہ بیان کر رہے تھے کہ یہ آیت کے اوپر قیام اللیل میں جب امام حرم پہنچے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو امام حرم جو تھے وہ رو رہے تھے ہچکیاں لے لے کر، جیسے بچہ روتا ہے، اور پورے پیچھے جتنے بھی مسلیان تھے تمام کے تمام ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے۔ اس قدر جو ہے وہ بلک بلک کر رو رہے تھے کہ ان الفاظ سے آگے بڑھنے کی سخت نہیں تھی امام کی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بنو گے اللہ کے اور ایمان لاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے عذاب سے بچنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ کے شکر گزار بندے بننا اور اللہ پر ایمان رکھنا، اور اگر دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، ایک ہی بنایا جائے، تو دراصل ایمان نتیجہ ہے شکر کا۔ اگر ہم شکر گزار بندے بنے تو اللہ ہم کو کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ سبا میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ معلوم یہ ہوا جہنم کے اندر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اپنے جنتی بچوں کو اور جہنمی بچوں کو علیحدہ کر دو اپنی ذریت میں سے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کس طرح میں اپنے جنتی اولاد کو اور جہنمی اولاد کو علیحدہ کروں؟ فرمایا 1000 میں سے 999 ایک طرف اور ایک طرف۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم میرے شکر گزار بندے ہیں۔ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے اور مجھ پر ایمان رکھو گے۔ یہ تمام باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے شکر گزاری کیا ہوتی ہے، کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر سورہ اعراف میں، قرآن میں ویسے 7 مقامات کے اوپر آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے، 7 مقامات پر، اس میں سورہ بقرہ کے بعد سورہ اعراف میں دوسری مرتبہ آیا ہے یہ قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کریں، فرشتوں نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، آپ سب جانتے ہیں اس کو۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان مکالمے جو ہوئے ہیں وہ قرآن میں نقل ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات بتائی، اس قرآن مجید کے اندر کیا ہے، فیہ نبؤ ما قبلکم، اس کے اندر تم سے بہت پہلے کی باتیں موجود ہیں۔ کب کی بات؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا
اس کے اندر روح ڈالی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرے، ابلیس نے نہیں کیا۔ نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی ماضی کی بات ہے، تم سے پہلے کی باتیں اس میں ہیں۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، تمہارے بعد آنے والے جو حالات ہیں، کب تک کے؟ اس دنیا کے خاتمے کے بعد سے لے کر حشر کے، انسانوں کے جمع ہونے کے، یوم التغابن کے، یوم القیامہ کے، اور تمام انسانوں کے جہنم میں جانے کے، تمام انسانوں کے جنت میں جانے کے، یہ کہاں تک کے واقعات بعد کے بیان ہوئے ہیں، اوتھینٹک، ایسا ہی ہونے والا ہے جیسے کلام نے بیان کیا ہے۔ وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ وَنَزَعُوا، اور ما بینکم، تمہارے درمیان کے جو تنازعات ہیں، یعنی آج کے جو معاملات ہیں، معلوم ہوا ماضی کا، بہت ماضی کا علم بھی اس کے اندر ہے، اوتھینٹک علم، پریزنٹ کا، آج کا علم بھی اس کے اندر موجود ہے، آج کا علم بھی اس میں موجود ہے، اور بہت آنے والے کل کا، فیوچر کا علم اس کے اندر موجود ہے۔ تو وہ بہت پہلے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کو آج کتنے روز ہوئے، یہ واقعہ ہوئے کتنے روز ہوئے، کتنا وقت گزرا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، تو اب وہ کہتا کیا ہے؟ ان اللہ تبارک و تعالیٰ اور ابلیس کے ڈائلاگز میں، مکالموں میں، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے مکالموں میں 7 جگہ کے اوپر اللہ نے اس کے تمام ہتھیاروں کا ذکر کیا ہے، یعنی آدم کے بچوں کو کیسے کیسے بہکائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کر دیا، تاکہ ہم اس عدو مبین سے ہوشیار ہو جائیں۔ دشمن چھپا ہوا بہت خطرناک ہوتا ہے، چھپا ہوا دشمن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔